سب سے پہلے میری دعا ہے آپ تمام میرے مولا کے بے لوث ماتمیوں کا اس پاکیزہ مقام پہ تشریف لانا، اس میں شرکت اور اس کے بعد ہونے والی پرسداری میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول منظور بانی مجلس خادم حسین بٹ صاحب، ان کے فرزندان علی انصر بٹ اور تمام برادران کی یہ سعی محنت نظر نیاز میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور خاص طور پہ میری دعا ہوگی کہ مرکزی ماتمی سنگت کے سرپرست سالار ماتمیان جتنے بھی اس پاکیزہ مقام پہ تشریف لائے ہیں، جہاں جہاں سے ڈیوٹیاں لے کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ سب کی اس ڈیوٹی کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے۔ ابھی حسن اتفاق ہے کہ جب میں حاضر ہوا تو میرے بھائی ضمیر بندی صاحب مجھے پوچھنے لگے کان میں کہ کرسی منگا لوں، تو میں نے کہا کرسی پہ پردے تو بڑے ہو رہے ہیں آج کل، لیکن ممبر کے طور پہ استعمال کرنے میں حرج نہیں ہوگی۔ تو اب چونکہ ماتمداری یعنی پرسداری نوخانی ہونا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں زیادہ دیر کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھوں گا، کوئی طول سماعت نہیں دوں گا، بس جتنے میرے مولا چاہیں گے اتنی ہی ڈیوٹی انجام دوں گا میں۔ اور ایک اہم پیغام دینا ہے مجھے آج، اور وہ پیغام ہمارا آج کا پیغام نہیں ہے، کل کا پیغام نہیں ہے، سال ہر سال سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے مولا آقا نامدار نے جب سوال بیعت ہوا تو دربار ولید میں طلب کیا گیا، انہی ایام میں یہ واقعہ ہوا، بلکہ جب پیغام ملا تو میرے مولا اپنے نانا کے روضے پہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، ناطق کو قرآن سامع قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو قاصد نے پیغام دیا کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے، تو کافی تاخیر ہو گئی تھی، تو مولا فرماتے ہیں کہ تو اب آیا ہے، میں تو صبح سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بعض احباب نے ربی بھائی یہ لکھ دیا کہ نعوذ باللہ مولا کو پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ مولا کے عزادار ہیں، فقط ماتمی نہیں ہیں، مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں جس پہ بڑے کم گفتگو ہوتی ہے، تو ہے نا حضرات کی، کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ میں تو تیرا صبح سے انتظار کر رہا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مولا جانتے تھے جس نے کتاب لکھی مثالی عزاداری کیسے منائے، میں اس سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس میں صاف الفاظ لکھی، کتاب میرے پاس موجود ہے، کراچی کے ایک ہمارے احباب صاحب تھے، کہ جی مولا کو پتہ نہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے دینا کے مقام پر ہڈارا سیگنٹ جگہ ہے، وہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، میں نے جواب یہ دیا تھا کہ بھئی حسین تو حسین ہے، حسین کے لشکر میں کربلا جب پہنچے تھے تو جو سب سے بزرگ ترین صحابی رسول تھے، معمر ترین، ان کی عمر تھی 125 برس، 125 سال، انس ابن حارث اسدی، قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا، اور اپنی بھووں کو الٹ کے انہوں نے باندھ رکھا تھا، اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ دیکھ اب تو میں بوڑھا نظر نہیں آ رہا، اب تو مولا مجھے جانے کی اجازت، یہ ہے بزرگ ترین معمر ترین حسین کا صحابی، اور جو سب سے کم سن تھا، جو 10 رجب کو دنیا میں آیا، ایک روایت 9 رجب کی ہے، 10 رجب کی ہے، اور 10 محرم کو دنیا سے چلا گیا۔ اس کمسن ترین شہزادے کو، جو عام شہزادہ نہیں ہے، آپ اسے بچہ نہ سمجھیے گا، وہ باب الحوائج، آپ کو جو نہیں ملا آج تک، آپ علی حضرت توسل سے مانگ کے دیکھیے، نہ ملے میرا گردان پکڑ لیجیے، مگر مانگنے کی شرط ہے۔ ہمارا ایک ملنگ تھا شاہ چند چراغ کا، وہ کہتا تھا کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم مانگتے بھی ایسے تھے جو کولوں پہ دینے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں،
सुराही सरनुगु होकर भरा करती है पैमाना। आप इनकी बारगाह में सर्व सजूद हो जाइए और इनसे मांगिए, इनसे सब कुछ देंगे। तो शहजादा अली असगर 6 महीने के थे जब करबला पहुंचे, और जब मदीने से चले 10 दिन हो गए थे। 10 रजब को आए हैं तो 28 रजब 10-12 दिन के थे। जरा सोचिएगा, तारीख ये बताती है कि जब जाने का वक्त आया था, फहरिस्त भी बनी, नाम लिखे गए। फहरिस्त मेरे मौला अब्बास ने बनाई, और जब किसी की गोद में नहीं आ रहे थे, बहन की गर्दन नहीं छोड़ रहे थे, फातिमा सुगरा जिनके में सवाल पढ़ाई है, उनकी गर्दन में बाहें डाली, छोटे छोटे बाजू, असगर के नन्हे बाजू। और जब सबने कोशिश की, किसी की गोद में नहीं आए। आखिर में इमाम अली मकाम आगे बढ़े। खलील करबला ने आगे बढ़कर मदीने में पता नहीं क्या कहा असगर के कान में, कि असगर ने अपनी बाहें एकदम निकाल दी बहन के हाथ गले से, और बाबा की गोद में चले गए। अब एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन आला मकाम, उनका जुमला है, ये मेरा नहीं है, मौला उनके तज़ाद फरमाए, यही हकीकी उलमा थे। आज तो हम जिसको मर्जी अल्लामा लिख देते हैं, और तो और जिसकी जितनी ज्यादा फीस होगी हम उसको वकील विलायत लिख देते हैं। बेशक बेचारा मुंशी बनने के काबिल ना, वकील बना देते हैं हम। तो अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम कहते थे कि याद रखिएगा, अली असगर ने ये साबित किया कि मेरे बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, मुझे भी पता है आगे क्या होने वाला है। क्या कहा था कान में हुसैन ने, किबला का ये तखय्युल है कि हो सकता है हुसैन ने कहा हो कि असगर बेटा, करबला में तूने सबसे बड़ी जंग लड़ना होगी, तूने सबसे बड़ी जंग लड़ना होगी। तू न गया तो बात कैसे मुकम्मल होगी, कुर्बानी कैसे मुकम्मल होगी। मैंने 10 रजब को एक टीवी चैनल पे बुला लिया मुझे, तो मैंने वहां ये शेर पढ़ा था उस्ताद कमर जलाली का, जो फजाइल के बाब में है, कि माँ ने वक्त रुखसत कहा था कि बेटा ख्याल रखना, बाबा पे जख्म ना आए, बाबा पे जख्म ना लगे हुसैन को कोई। और जब पलट के आया है तो गया मुस्कुराता हुआ था, आया तो खामोश था। तो माँ ने क्या कहा था कि मुंह ढांप ढांप रोती है असगर सिपाही शाम, जिसने यजीद की फौज को रुला दिया वो असगर, मुंह ढांप ढांप रोती है असगर सिपाही शाम, बेटा तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। एक मरतबा सलाम करें। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाए, हज पे हमें करना पड़ता है, आगे आगे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि और कभी दिल करे अपने अंदर के बैठ, दिल में बहुत होनी चाहिए। एक और बुलंद तरीन सलात पड़े मामला। तो मैं अर्ज कर रहा था, बहुत मुख्तसर रहमत देना मैंने, लेकिन इतना वादा है कि घंटों के बाद मिनटों में कर सकता हूँ मैं। सिर्फ ये कि आप जरा मेरा साथ दीजिएगा, और खामोश रहना इबादत में हमारे यहाँ जायज नहीं है। आप सुभान अल्लाह भी कहेंगे ना, मुझे नहीं कहेंगे, अल्लाह की तारीफ होगी इसमें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये करबला एक ऐसा मौजज़ा है, ऐसी मौजज़ागाह है कि आज भी दुनिया हैरान और परेशान है। करबला को समझना बहुत मुश्किल है, करबला समझ नहीं आ सकती, इसलिए कि हुसैन इब्न अली ने एक ऐलान किया था, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी। क्या आज तो बयानात बदलते रहते हैं ना, कल किसी के साथ थे, आज किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ होंगे। अब आप देखें इंतखाबात हुए, अगरचे इकबाल को बड़ा गिला था, अल्लामा इकबाल ने, हमने बड़े रक्षा तकरीब मुकाबले किए इस मौजू पे, जमहूरियत के मौजू पे। इकबाल ने एक ऐसी बात की जो जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो वो जो है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैंने भी लगाया निशान, मैं भी वोट दे के आया, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान होइएगा, आपने भी दिए होंगे सबने। ये चूंकि अमरहुम शुरा बैनहुम का हुक्म कुरान का कि आपस में अपने मामलात में मुशावरत करो, तो इसलिए हमारे इस्लामी ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग होती है, इंतखाबात होते हैं।
حرج نہیں ہے، لیکن اقبال تو پاکستان کا کنسپٹ پیش کرنے والی شخصیت تھی. اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو تول کے بات کی جاتی ہے. حسین ابن علی نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی، میں آگے اپنے مطلب پہ بہت اہم پیغام دینا ہے میں نے. کیا مثلی لا مثلا کہ کوئی مجھ ایسا اس یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے؟ اب اس مولا کوئی مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب تھا؟ پہلا جملہ کوئی مجھ جیسا اس یعنی یزید جیسا کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب تھا؟ پہلے تو طے کرنا پڑے گا کہ حسین جیسا کوئی اور ہے. میں اور آپ نہ صحیح، حسین جیسے حسین کے لشکر میں تھے، حسین کے خاندان میں تھے، انہوں نے ایسے ایسے جواب دیے کہ کوئی مجھ جیسا اس یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جو بھی کسی نہ حق کی بیعت کرے گا نہ حسین جیسا ہو سکتا ہے نہ حسین والا ہو سکتا ہے. ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی کا ایک شعر میرے موضوع کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کر بتا گئے تھے یزیدیوں کو. حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کر بتا گئے تھے یزیدیوں کو جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی. آج دنیا فلسطین کا حوالہ دیتی ہے، غزہ میں تو کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے. دنیا کشمیر کا حوالہ دے رہی ہے. ان تمام تحریکوں میں اگر کوئی قربانی دے رہا ہے وہ کوئی اور ان کا ماڈو نہیں ہے، کوئی اور ان کا نمونہ نہیں ان کے پاس، فقط ایک نمونہ وہ کربلا ہے. ماں بہنی کی قربانیاں دیکھیے، خدا جانتا ہے یہ سارا سلسلہ کربلا سے چلا تھا. ہمارے راول پنڈی کے بہت بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، پروفیسر فیض دانش، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ شاہ کہتے تھے بہت ویرا ہے دشتے کربلا. شاہ کہتے تھے بہت ویرا ہے دشتے کربلا، گھر سے ایک تازہ گلستہ لے کے جانا چاہیے. اور مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق، کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے. کربلا کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ مجالس کریں، ماتمداری کریں، نوخانی کریں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ساری عبادتیں کریں، کسی کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں، کسی کو آپ کی زکات سے، روزے سے، حج سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں. ایک کام نہ کریں، ایک آپ علی علی نہ کریں اور ایک آپ حسین حسین نہ کریں، اس لیے کہ ان دونوں ہی عبادتوں سے اسلام شامل. اسلام بچ گیا، علی کی ولایت پہ مکمل ہو گیا، حسین کی شہادت پہ بچ گیا اسلام. حسین ابن علی کے فرمان کہ کوئی مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ کسی دور میں بھی کوئی علی والا، کوئی حسین والا کسی باطل کے آگے سر نہ جھکائے. میں نے سارے بکتے دیکھے ڈاکٹر صاحب، نہیں بکا تو میرے مولا کا مادمی نہیں بکا. ایک علی کا ملنگ نہیں بکا کرتا، ایک مولا کا مادمی نہیں. ملنگ سے مراد آپ کوئی اور ملنگ نہیں دیجیے گا. اسی تو جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب سنگت کی بات آتی ہے تو ایک صاحب، ان کا میں نے ویڈیو کلپ دیکھا، میں نے کہا تکلیف اگر ماتم سے کہ جی یہ کیا یہ سنگت بنائے پھر رہے ہیں آپ. میں نے کہا کتنا بدنصیب ہے یہ مولوی، جسے تبلے کی سنگت پہ تو کوئی اعتراض نہیں، ماتمی سنگت پہ اعتراض ہے. وجہ کہ ماتمی ظلم کو بے نقاب کیا کرتا ہے، علی کا ملنگ ظلم کو بے نقاب کیا کرتا ہے، کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کرتا. علامہ اسماعیل دیوبندی میرے علاقے میں سندھ میں آئے نا مرحوم، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہماری ڈیوٹیاں لگتی ہیں جیسے علامہ اسماعیل مغل اعظم کی ڈیوٹی لگتی ہے، اسی طرح ماتمیوں کی ڈیوٹی ہے، ملنگوں کی ڈیوٹی ہے. کہہ رہے ایک ملنگ تھا، وہ دائرہ لگا کے علی علی کر رہا تھا. تو میں نے رک کے پوچھا اسے کہ ملنگ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے تسی اپنا کام کرو، سونا اپنا کام کرن دے. کہ ہماری ڈیوٹی لگتی ہے، ہم جاتے ہیں کسی علاقے میں اور جو ہمیں جتنا وقت دیا اتنا وقت ہم یہی عبادت کرتے ہیں، علی 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 والی. اور جب ہم وہاں سے کسی 2-3 کو
علی کی ولایت پہ قائل نہ کریں، جاتے ہی نہیں وہاں سے. ایک مل کے صلوات پڑھیں وہاں پر. میں نے بھی وہی ڈیوٹی کرنا ہے، 4 مصرے پڑھ کے سمجھ تمام کر رہا ہوں آپ کی بھی، کہ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. یہ اوپن سیکرٹ ہے، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. جو سر دے دے سر میدان وہ سر افراد ہوتا ہے. توجہ، جو سر دے دے سر میدان وہ سر افراد ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. قلندری نعرہ حیدری، مظفری نعرہ حیدری، بیسمی نعرہ حیدری، پودری نعرہ حیدری، 5 فون کا نشان حیدر نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھے محمد وال محمد. بس میرے پیارے پیارے سامعین، کیونکہ ماتمی پڑھ رہا ہوں، ماتمی 2 ہی کام کرتا ہے. جب خوش ہوتا علی کا نعرہ مارتے، غمگین ہوتا ہے سینب یا حسین کہتا ہے. دیکھیے گا آج ہمیں جو پیغام مل رہا ہے حسینیت سے، وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ کیے 2 مصرے پیغام مکمل ہو جائے. اگر توجہ ہے اجازت ہے آپ کی، کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، یہ لیکن یزیدیوں کی عادات نہ کر قبول. کسی دور میں کسی حسینی نے کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہ درس کہاں سے ملا تھا ہمیں؟ یہ درس ہمیں کربلا والوں سے ملا تھا. اور ان کربلا والوں میں جب حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا فہرست بناؤ، فہرست بنی. مطلب دارو جب فہرست بنا چکے نا میرے مولا حسین، مولا عباس، آقا نے ایک مرتبہ دیکھی، کہا بھیا اس میں بھی ایک نام کم ہے. کیا؟ ایک نام کم ہے اس میں. مولا میں نے سب کے نام لکھے، میرے جوانوں کے لکھے ہیں، بچوں کے لکھے ہیں، بزرگوں کے لکھے ہیں، حتیٰ کہ مختارات عصمت و طہارت پاکیزہ ہستیوں بیویوں کے نام لکھے. ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں بھیا اس میں ایک نام کم رہ گیا. مولا آپ بتا دیں اگر کوئی نام رکھو. میں نے لکھی، بار بار ملاحظہ کیا پاس میں، مولا کوئی نام نہیں رکھا اس میں. ایک مرتبہ حسین نے کہا کچھ نہیں، دروازے کی طرف دیکھا. دروازے کو دیکھا تو دروازے کا پردہ اٹھا، حضرت فضا سفید کپڑے میں لپٹی کوئی چیز لے کے آئی. ہائے کہنا ہے آپ نے، مجھے اندازہ ہے بہت اضطراب ہے، ماتم انتظار میں نوخانی ہو گیا. اللہ تعالیٰ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا. اگر مصیبت کے کسی جملے پہ منہ سے ہائے نکل جائے نا، آپ ہائے ضرور کہا کیجیے گا، شرمایا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ ہائے کہیں گے، یہ زیدی صاحب کو لگا جملہ ہے، آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میرا سلام ہے سکینہ پر، اجرکم اللہ، میرا سلام ہے سیدہ سکینہ پر. ایک دفعہ ہائے بابا کہتی تھی، شمر 4 تماچے مارتا تھا. ماتمی سنگت کے ماتمی ہو، آپ کی زحمت تمام، فقط تھوڑا سا پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ آپ تو چند کلومیٹر سے آئے ہوں گے، پرسہ دے گئے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کہیں پرسہ ہو نہ بھی ہو. یہ پرسہ بہت ہے عزادارو. ایک بات یاد رکھیے گا عزادارو، کہ آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن شمر سکینہ کو 4 تماچے مارتا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا بھیا یہ نام کم ہے. اب حسین نے دیکھا دروازے کی طرف، پردہ اٹھا، حضرت فضا سفید کپڑے میں کوئی چیز لے کے آئی. کہا مولا یہ ام رباب نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ مولا سے کہیے گا ابھی چند دنوں کا ہے، قربانی کے وقت اس قابل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے کسی کام آ سکے. اجرکم اللہ. عزادارو حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ کا بھیا اس میں اصغر کا نام رہ گیا ہے، لیکن عزادارو اصغر کا نام تو آ گیا، ایک نام ابھی نہیں آیا اس میں. عزادارو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں.
अज़ादारों अगर दिल में कब्र हुसैन है पुरसा हो जाएगा, आंखें बंद करके सर को झुका के बैठ जाइएगा। मातमियों कुछ नहीं पता किसके पहलू में मेरा हथकड़ियों बेड़ियों वाला इमाम आके बैठा होगा। अज़ादारों फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। आज मदीना वीरान हो जाएगा अज़ादारों, आज मदीना वीरान हो जाएगा। एक नाम इसमें नहीं है और अज़ादारों, वो किसका नाम है? उस दुखिया का नाम है जिसके बारे में इस्लामाबाद के बड़े मशहूर शायर थे अज़ादारों लिखते थे। कुछ लोग उन्हें जानते होंगे, बच्चों को नहीं पता होगा उनका नाम, जनाब सलमान रिजवी साहब। वो कहते थे परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है, परदेसी कुनबे वालों की याद जो तीर चुभोती है, नाना के रोजे पर सुगरा चुप के रोती है। आने वाले भाई का रास्ता देखती है बीमार बहन, भाई की मजबूर जवानी बर्छी खाए सोती है। अज़ादारों सूरा ने कहा बाबा मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे मदीने से अपने साथ ले चले। अगर आपके पास सवारी में जगह नहीं है बाबा मैं आपके साथ पैदल चलने को तैयार हूँ, मुझे कनीज फिजा की अमारी में बिठा दिएगा। अज़ादारों मेरी तहकीक नहीं है, अल्लामा नक़ल मरहूम कहा करते थे हुसैन ने जब बहुत जोर दिया ना फिजा ने, बाबा मुझे लेके जाइए, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी अकबर को याद कर करके। अज़ादारों हुसैन ने कहा बेटा सूरा बेटा मैं वादा करता हूँ जब अकबर की शादी करूंगा तुझे जरूर बुलाऊंगा। अज़ादारों मुझे इंसाफ से बताइएगा अकबर की शादी पे आए बुलाया था अज़ादारों न अकबर की शादी हुई, शेरे की जगह अज़ादारों सिर पे बर्छी लगी थी एक मरतबा। हुसैन ने कहा सुगरा बेटा अब अल्लामा नक़ल की तहकीक का जुमला सुन लीजिए, आपकी ज़मीन तमाम अगले साल जिंदा हुए मरकजी मातमी संगत के दोस्तों खादिम पढ़ के घर हम मौला का पुरसा देंगे, आओ मेरे साथ मिलकर जुमला सुनो। अल्लामा नक़ल मरहूम फरमाते थे कि इसलिए फातिमा सुगरा को हुसैन लेके नहीं गए, मेरे तसव्वुर कहता है, अल्लामा नक़ल कहते हैं मेरा ख्याल कहता है कि क्योंकि सुगरा की शक्ल दादी ज़हरा से मिलती थी, दादी ज़हरा से भी इसलिए नहीं लेके गए। अज़ादारों जब काफिला तैयार हो गया, अज़ादारों काफिला चला, मैं एक एक अमारी की बात नहीं करूंगा क्योंकि दामन बहुत कम है, मुझे पता है मातमी इंतजार में है, मातमियों के इंतजार मैंने नहीं कराना, लेकिन ये ज़हन में रख के मातम कीजिएगा आप अकेले नहीं है, सैयद सज्जाद भी आगे बैठा है। एक बीबी शाम छोड़ के आई है, एक बीबी बकिया छोड़ के पर्दे में आके बैठी है, इन तमाम बीबियों को पुरसा देना है। अज़ादारों एक मर्तबा फातिमा ज़ुहरा जाना सकिया अज़ादारों, एक मर्तबा दादा हुआ क्या था, इमाम अली मकाम ने अमारियां तैयार की अज़ादारों, मैं सब सारी अमारियों का जिक्र नहीं करूंगा, इतना करूंगा एक मोमिना थी अज़ादारों, हर साल आती थी 28 रजब को मदीने के सैयदों की ज़ियारत करती थी, अपनी दुआएं करा के अपनी मन्नत पूरी करा के जाती थी। इस साल 60 हिजरी की 28 रजब को आई, अजीब मरहला था अज़ादारों, उसने देखा मोहल्ले बनी हाशिम में एक मजमा लगा हुआ है, बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। रुक गई अज़ादारों, खड़ी हो गई, देखती रही, हुआ क्या अज़ादारों, रास्ता रोक दिया गया, आज अहले बैत सवार हो रहे हैं अज़ादारों, रोक दिया गया। अज़ादारों उसने क्या देखा, अमारी लाई गई, अमारी बिठाई गई, अज़ादारों एक बीबी बुर्के में बरामद हुई, 18 साल का जवान आगे बढ़ा। अज़ादारों उसने क्या किया, अपना कांधा आगे किया, 32 बरस का अब्बास आगे बढ़ा, अपने जानू को सीढ़ी बना दिया, आका जादी मेरे जानू पे हाथ रखी, अकबर ने कहा भूपी अम्मा मेरे कांधे के सहारे सवार हो जाइए। अज़ादारों ये सब सारे मरहले होते रहे, आखिर में क्या हुआ अज़ादारों, हुसैन ने क्या देखा, उस मोमिना ने अज़ादारों अपने आंखों से देखा, हुसैन आगे बढ़े अज़ादारों, ज़ैनब को खुद सवार कराया अज़ादारों, ज़ैनब को सवार कराया, मैं कहूंगा आपने हाय भी कह दिया अज़ादारों, आप रो भी पड़े, आखिरी जुमला कह रही से आगे नहीं बढ़ूंगा अज़ादारों, आप रो भी पड़े, आपने हाय भी कर दी, मगर मैं कहूंगा आप क्यों रो रहे हैं,
آج بڑی شان سے زینب سوار ہو رہی ہے دادارو، آپ کی آقا زادی بڑے شان و شوکت سے سوار ہو رہے، یہی زینب ہو گیا دادارو، کرو وقت آنے والا ہے، شام غریبہ دادارو کوئی نہ تھا، دادارو حسن عاشور حسین کو سوار کروانا کوئی نہ تھا، نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، اور اس کے بعد جب زینب کربلا سے چلی تھی نا دادارو، ہاتھوں میں رسیاں تھی، سر پہ چادر نہ تھی، آواز آ رہی ادھر لوٹو لوٹو تبرکا علی و بطول کو، اور ایک قاضی بنا کے لے چلو آل رسول کو، زینب بے رضا سکینہ کو تماچے، حسین کا سنوں کے نیزہ پر ماتم حسین۔